السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ سورۃ البقرہ کے شروع سے لے کے اب تک کے تمام اسباق وہ ہمارے اسی چینل پہ موجود ہیں۔ پلے لسٹ میں پارہ نمبر 1 اور 2 کے نام پہ 2 فولڈر ہیں، ان میں آپ تمام اسباق کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 30ویں پارے سے بھی ہم نے آغاز کیا ہے، اس کی بھی ایک ویڈیو آ چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہفتے میں ایک آدھی ویڈیو اس کی بھی ہم اپلوڈ کیا کریں گے، تو لہذا تمام بھائی بڑی ہی توجہ کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ ہمارے اسباق کو سنا کریں اور پھر اس کے مطابق پریکٹس کر کے اپنے قرآن مجید کو بہتر کیا کریں۔ اب ہم آگے سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحج اشہر معلومات۔ حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، نرم ادا نہیں کرنا، لام کو ہلانا نہیں ہے۔ لام حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، حروف قلقلہ کے سوا کسی بھی حرف کو حالت جزم میں ہلاتے نہیں۔ حج، حا کو واضح نکالنا ہے، جیم کو لمبا نہیں کرنا۔ اشہرم، را کو موٹا ادا کرنا ہے، ہا کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے، اور یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے۔ معلو، لو و مدہ ہے، ما مد اصلی ہے، یعنی کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ مقدار اس کی 1 الف کے برابر ہوتی ہے، تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، معلومات، ٹھیک ہے۔ جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے، اور یہاں کیا ہوگا، نون تنوین کا اخفا ہوگا، اخفا مع الغنہ، ٹھیک ہے۔ معلومات، ٹھیک ہے جی۔ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ فمن، یہاں نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا ہے۔ فغ، را کو موٹا ادا کرنا ہے، واد کو بھی موٹا ادا کرنا ہے۔ فی، یا مدہ ہے۔ ہن، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ اچھا، ملا کے پڑھیں گے، فی ہن، لام کو ہلانا نہیں ہے۔ حج، حا کو جیم سے سختی سے ملانا ہے اور جیم کو لمبا نہیں کرنا۔ فلا، لا الف مدہ ہے۔ غفث، را کو موٹا ادا کرنا ہے، سا کو نرم ادا کرنا ہے، کسی بھی حرف کو لمبا نہیں کرنا۔ یاد رہے، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا، جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہو اس کو لمبا نہیں کرتے۔ ولا، لا الف مدہ ہے۔ فسو، سین کو باریک سیٹی سے واو مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، لمبا نہیں کرنا۔ یاد رکھیں، واو ساکن سے پہلے پیش ہو اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہو اس کو یا مدہ کہتے ہیں، اور ان کو 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جاتا ہے جی۔ دا الف مدہ، دا الف مدہ ہے، لام کو لمبا نہیں کرنا۔ فی الحج، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی وقف کی صورت میں قلقلہ کرنا ہے خوب واضح طور پہ، فی الحج، ٹھیک ہے جی۔ جب ملا کے پڑھیں گے تو فی الحج وما، ٹھیک ہے۔ واو کو ادا کرتے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، ما الف مدہ ہے۔ تف، تا کو باریک، علو، لو واو مدہ ہے۔ من، یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ خوئی، خوا کو موٹا ادا کرنا ہے، اور یہ یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو یا لین کہتے ہیں۔ رین، یعلمہ اللہ۔ اچھا، یہاں را باریک ہو رہی ہے، را کے نیچے زیر ہو، را باریک ہوتی ہے، وہ زیر ہو یا 2 زیریں ہوں یا کھڑی زیر ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے۔ یعلم، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ اللہ، لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے حرف پر پیش ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ تا کو باریک، زودو، زا کو زور سے ادا کرنا ہے، سیٹی سے ادا کرنا ہے۔ دو واو مدہ ہے، فَإِنَّ، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ خوئی،
را کو موٹا ادا کرنا ہے، غزاد التقوی، را کو موٹا ادا کریں اور زا پہ زور کے ساتھ ادا کریں زا کو، اور الف مدہ ہے، دتقو تا کو باریک، قاف پہ قلقلہ اور قاف موٹا حرف ہے، وا مد اصلی ہے، واتقون یا اولی الالباب، واتقو قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، واو مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا، یا اولیل، یہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، ٹھیک ہے، یا الگ تھا اولی الگ تھا تو ملا کے پڑھا ہے، یا اولیل تو یہ مد جائز ہے، حمزہ کو لمبا نہیں کرنا، یہ نہیں ہے کہ واو کے مطابق آپ حمزہ کو لمبا کریں، ٹھیک ہے، یا اولیل نہیں پڑھنا، اولیل، ٹھیک ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، الاسلام کو بھی ہلانا نہیں ہے، باب با الف مدہ ہے، وقف کی صورت میں آپ مد کر سکتے ہیں اور قلقلہ بھی کریں گے، وقف کی صورت میں قلقلے کو خوب واضح کریں گے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، لی لین ہے، سین کو باریک سیٹی سے، علی لی لین ہے، کم کاف کو باریک میم ساکن کا اظہار ہے، جنا نا الف مدہ ہے، حن نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، یہاں نون ساکن کا اخفا ہے، مال غنہ، غنے کے ساتھ غنے کی مقدار ایک الف ہوتی ہے، تب تا کو باریک با پہ قلقلہ، تا کو باریک غو غین کو موٹا ادا کرنا ہے اور یہ واو مدہ ہے، فو واد کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے، ہلانا نہیں ہے، لم من ربکم، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، آگے یہ نون ساکن کا ادغام ہے لیکن بلا غنہ ہے، ٹھیک ہے، ادھر غنہ نہیں کریں گے، ادھر غنہ کر کے پڑھیں گے، ربکم را کو موٹا ادا کرنا ہے، کاف کو باریک، میم ساکن کا اظہار ہے، فَإِذَا ملا کے پڑھیں گے تو میم ساکن کا اظہار ہے تو میم ساکنہ کو ہلانا نہیں ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، ذال پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، ضاد کو خوب موٹا ادا کرنا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، یہاں میم ساکن کا ادغام ہو رہا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، من یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، را کے اوپر زبر ہو، را کو موٹا ادا کیا جاتا ہے، فا الف مدہ ہے، تین یہاں نون تنوین کا اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا کرنا ہے، فذ ذال کو نرم ادا کرنا ہے، کرو اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے حرف پر پیش ہے، اور را کو بھی موٹا ادا کرنا ہے، عند نون ساکن کا یہاں اخفا مع الغنہ ہے، ٹھیک ہے، باریک اخفا کرنا ہے، مشعرل را کو باریک پڑھنا ہے، حرام حا کو واضح نکالیں، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا ادا کریں اور یہ الف مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، میم کو ہلانا نہیں ہے، یعنی کہ جب وقف ہوگا تو میم ساکن ہو جائے گی، میم ساکنہ کو ہلانا نہیں، جب ملا کے پڑھیں گے تو اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر ہی لمبا کیا جائے گا، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اچھا، ذال کو ہلانا نہیں ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے، او ٹھیک ہے، ہا کو بھی لمبا نہیں کرنا، کما کاف کو باریک، ما الف مدہ ہے، ہدا دال پہ مد اصلی ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، وَإِن یہاں نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، کون یہاں بھی نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا ہے، تم یہاں تا کو باریک پڑھیں، میم ساکنہ کا ادغام ہے، من قبلہ یہاں نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے لیکن موٹا اخفا کرنا ہے، قاف کو موٹا ادا کریں، با پہ قلقلہ کریں، لیہی ہی مد اصلی ہے، لمن الضالین، اچھا، اس میں لام کو موٹا ادا نہیں کرنا اور یہ ضاد کو خوب اس کے مخرج سے نکالنا ہے، دال کے مشابہ نہیں پڑھنا، دال کی طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، ضاد کا اپنا مخرج ہے، اپنی صفات ہیں، اس کے لیے ہماری ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک میں نے اوپر یہ دیکھیں، اوپر بھی میں نے شو کیا ہے، اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ضاد کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔
لی یا مدہ ہے. اچھا یہ جو مد ہے یہ مد لازم ہے, ٹھیک ہے, اس میں 5 الف کے برابر مد کرنی ہے. الضالین, ٹھیک ہے, لی یا مدہ ہے تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے. افی فی یا مدہ ہے, غوات کو خوب موٹا ادا کرنا ہے اور یہ واو مدہ ہے. من نون ساکن کا اظہار ہے, غنہ نہیں کریں گے. حی حا کو واضح نکالنا ہے, یا لین ہے. سا کو نرم ادا کرنا ہے, لمبا نہیں کرنا. افا فا الف مدہ ہے. ونسو یہاں غوات کو موٹا ادا کریں اور نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. الف مدہ ہے, سین کو باریک پڑھنا ہے اور لمبا نہیں کرنا. وس سین کو باریک سیٹی سے, تا کو باریک, یہاں توجہ کے ساتھ سین کو اور تا کو باریک پڑھنا ہے, غین کو موٹا ادا کرنا ہے. وستغ, ٹھیک ہے, غین کو ہلانا نہیں ہے. فر اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں اور را کو بھی موٹا ادا کرنا ہے. ان اللہ غفور رحیم. دیکھیں یہ دونوں مثالیں اکٹھی موجود ہیں. یہ لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے, اس کو بھی موٹا کریں گے. لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے, اس کو بھی موٹا ادا کریں گے, ٹھیک ہے. غین کو موٹا ادا کرنا ہے. فو و مدہ ہے. را کو موٹا ادا کریں دونوں کو, ٹھیک ہے. اس کے اوپر پیش ہے, اس کے اوپر زبر ہے. حی یا مدہ ہے, وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. فَإِذَا ذال کو نرم ادا کرنا, الف مدہ ہے. قَضَيْ قاف کو ضاد کو دونوں کو موٹا ادا کرنا ہے اور یہ یا لین ہے. تا کو باریک پڑھنا ہے. تم میم ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے. نا نا الف مدہ ہے. سیککم کاف اور کاف دونوں کو باریک پڑھنا ہے. میم ساکن کا یہاں اظہار ہے, غنہ نہیں کریں گے. فذ ذال کو ہلانا نہیں ہے. قر اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے, پیچھے پیش ہے. را کو بھی موٹا ادا کرنا ہے, کاف کو باریک پڑھنا ہے. کذکریکم را کو باریک پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. میم ساکن کا اظہار ہے. آباءکم یہاں با پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے, ٹھیک ہے. حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے, کاف کو باریک پڑھنا ہے. میم ساکن کا یہاں اظہار ہے. او واولین ہے. اشد ذکر ذال کو نرم ادا کرنا ہے, باریک پڑھنا ہے. کاف کو بھی باریک پڑھنا ہے. را کو موٹا ادا کرنا ہے اور ایک الف کی مقدار کے برابر وقف کی صورت میں اس کو لمبا کرنا ہے, ٹھیک ہے. 2 زبر اگر آ جائیں آخر میں تو ایک زبر کو ختم کر کے جو باقی زبر بچ جاتی ہے اس کو الف مدہ بنا کے پڑھتے ہیں. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. فَمِنَ النَّاسِ یہاں نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے, الف مدہ ہے. سین کو باریک سیٹی سے. من یقول یہاں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے. قو و مدہ ہے, لام کو لمبا نہیں کرنا. ربنا آتینا را کو موٹا ادا کریں. یہ جو مد ہے مد جائز ہے. حمزہ یہ جو مد ہے مد جائز ہے اور یہ مد اصلی ہے. تینا نا الف مدہ ہے. فی الدنیا یا نون ساکن کا اظہار ہے, یا غنہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اس کو اظہار مطلق کہا جاتا ہے. یا الف مدہ ہے. وما ما الف مدہ ہے. لہو ہو مد اصلی ہے. فی الآخرتی خا کو موٹا ادا کریں, را کو موٹا ادا کریں, تا کو باریک پڑھیں. من نون ساکن کا اظہار ہے, غنہ نہیں کریں گے. خلاق خا کو موٹا ادا کریں. لا پہ الف مدہ ہے اور وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. وقف کی صورت میں قاف پہ خوب قلقلہ کرنا ہے. تو یہاں تک ہم نے پڑھا ہے. اب مکمل تلاوت سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى
فاتقون या أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق। तो आयत नंबर 200 तक आज हमने पढ़ लिया है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 200 तक। तो इंशाअल्लाह ताला आगे हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।